بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد. محترم ناظرین، آگے عید الاضحیٰ آ رہا ہے اور بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ عوام اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بعض مسلمان بھائیوں کے پاس وقتی طور سے یعنی عید کے دنوں سے پہلے جب عید نہیں آئی ہوتی ہے اس وقت تک ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا جتنے پیسوں پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی جتنی مالیت ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض ساتھی اس طرح ہوتے ہیں، بعض مسلمان بھائی اس طرح ہوتے ہیں کہ عید کے دن کسی کے پاس اتنا مال آ جائے، یعنی یا کچھ مال پہلے سے پڑا ہوا ہو اور عید کے دن اس کے پاس کچھ اور مال آ جائے، زیادہ ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس دن بھی اگر کسی کے پاس نصاب پورا ہو گیا اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس عید کے دوسرے دن بھی قربانی جتنا نصاب پورا ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ عید کے تیسرے دن یہ سورج ڈلنے سے پہلے یعنی غروب آفتاب ہونے سے پہلے، یعنی عید کے تیسرے دن سورج ڈلنے سے پہلے اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے تو ان تمام صورتوں میں اس پر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی طرح ان پیسوں پر بھی سال کا گزرنا شرط ہے، حالانکہ زکوٰۃ کی طرح ان پیسوں پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا ہے، بلکہ قربانی کے ایام کون سے ہیں؟ عید کا پہلا دن، عید کا دوسرا دن، عید کا تیسرا دن۔ ان 3 دنوں کے اندر اس سے پہلے تو ہو یا نہ ہو، لیکن ان 3 دنوں کے اندر اگر کسی کے پاس اتنا مال آ جائے جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، یعنی 52.5 تولی جتنی قیمت وہ بن جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت موجود تھی لیکن قربانی کا وقت یعنی عید کے پہلے دن سے پہلے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے اس سے وہ مال ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ سے وہ مال نکل گیا، تو اس صورت میں اس سے قربانی کا وجوب بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قربانی کا جو وجوب ہے، قربانی کا جو دن ہوتا ہے وہ عید کا پہلا دن ہوتا ہے، عید کا دوسرا دن ہوتا ہے، عید کا تیسرا دن ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں کے اندر اس کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی کے پاس عید کے پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن، حتیٰ کہ تیسرے دن سورج ڈلنے سے پہلے یہ آخری وقت میں، اس وقت بھی اگر کسی کے پاس وہ اتنا مال آ جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔